وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا. بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں میسج تو یہ ہے، اور اسلام میں اس پہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کو کار خیر سمجھتا ہے، بلکہ اس کو ایک فریضی کی حیثیت سے لاگو کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک فرد کی زندگی میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری بشریت کو آپ کچھ دے رہے ہیں. ایک فرد کو زندگی کے آسائشوں سے محروم کرنا ایسا ہے کہ پوری بشریت کو. یہ ایک آیت ہے جو قرآن کریم میں ہے، اس کا جو کنوٹیشن ہے، ایک لفظ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں: انٹونیشن، کنوٹیشن، ڈینوٹیشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ زندہ کر دیں، نہیں. زندگی کی جو شروط ہیں، جو کنڈیشن ہے کسی شخص کو یا فرد کو یا جماعت کو جب آپ دیتے تو اس کا مطلب ہے پوری بشریت، کیونکہ ایک فرد کی ذات جو ہے پوری بشریت سے مربوط ہے، انٹرلنک ہے. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح سعدی کہتے کہ بنی اعظم اعضائے یکدی گرند کہ در آفرینش یک جوہرند، کہ یہ جو بنی آدم ہے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ ابتدائی سوشل اینیمل اور آفرینش میں ایک جوہر سے ان کا تعلق ہے. لہذا اگر آپ جو ہے مغرب اور مشرق میں کسی بھی انسان کی خدمت کرتے ہیں، اٹ ریباؤنڈز اینڈ ریکوائرز آن یو ان ٹرمز آف سم ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ فار یور پرسنالٹی. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اوات الزکوٰۃ یہ بوٹینیکل کانسیپٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے، وہ بھی ہے کہ جس کو عام مروج مفہوم، لیکن اس کا جو وسیع تر جو مفہوم ہے جو قدماء نے اس پر ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ اوات الزکوٰۃ گیو ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ٹو ہیومینٹی. صلات کے ساتھ اس کو مربوط کیا گیا ہے. یہ وہی ہے کہ فصل ربک وانحر، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہ آپ دیکھیں نا کہ انا اعطیناک الکوثر، تمہیں ہم نے خیر کثیر دیا، ہر لحاظ سے خیر کثیر دیا. تو اب کیا کرو؟ فصل اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وانحر، قربانی پیش کرو. تو یہ جو ہے یہ تو ایک فریضہ ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اس میں وہ ہے کہ یہ چاہے آپ کریں یا نہ کریں. کچھ لوگ اس کو قیود کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک لائبلٹی لگا دی گئی ہے، یہ ہمیں کرنی ہے، لیکن اس کا مقصد ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. یہی بات تھی جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. اور جہاں پر معاشرتی لحاظ سے سوشل اور اکنامک بیلنس کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے، جی. اگر اس چیز کو ہم بریک کرتے ہیں یا اس کو ہم صحیح انصاف سے نہیں ادا کرتے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا نظر آتا ہے. جی. زمانہ جو صورتحال نظر آتی ہے، بلکہ بڑے بڑے ممالک میں جسے کہتے ہیں سول رائٹس ہوئے اور اس کے بعد اکانومی ڈیولپ کرتے کرتے عرصہ لگ جاتا ہے ان کو. جی. تو یہ کیا وجوہات یہی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کیٹیگوریکلی کہ تم نے 2 چیزیں کرنی ہے، ایک عدل اور ایک احسان. عام معاشروں میں تو عدل کا کانسیپٹ موجود ہے، اور عدل میں ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کے ساتھ انصاف نہ کرے، اس میں کنسیڈریشن نہ ہو. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر آپ عدل کی انسٹیٹیوشن کو وہ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ کسی فرد کا جو اس کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں کہ اس میں وجہ کیا تھی جو اس نے بھوکے حالت میں چوری کی، یا جو ہے کسی برائی کی جڑ کو نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ حسن پیدا کرے اور اس کو یعنی بیوٹیفیکیشن کی طرف جائیں. تو عدل اور احسان جو ہے یہ تو 2 پلرز ہیں. جب یہ ہوتے ہیں تو عدل سے مراد ہیں کہ لیولنگ اپ، ایکویلیبریم، ہارمونی، ریشو اینڈ بیلنس، اور احسان ہے بیوٹیفیکیشن. وہ ایک کانسیپٹ ہے ایبسولوٹ پیورٹینزم کی، اور احسان جو ہے پازیٹو کنسیپٹ ہے کہ جس میں مراد ہے کہ عدل کے بعد دوسرا کانسیپٹ جو ہے، جس طرح آپ گارڈن کو صاف کرتے ہیں، اس کو ٹرم کرتے ہیں، بیوٹیفیکیشن کی طرف، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ بیوٹیفیکیشن ہے. بالکل. تو اس کے بعد پھر تو کوئی شخص محروم نہیں رہتا. جی بالکل. ہم مزید آگے یہ تو وہ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ سوشل بیلنس کے حوالے سے مساوات کی بات چل رہی ہے، سارا قربانی کی بات چل رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں اپنے گرد و نواح میں، مطلب اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ منسلک ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، اور ہماری طرف سے اگر کوئی عمل غلط ہوتا ہے تو ایک چھوٹے سے اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے رویے سے کوئی بگاڑ پیدا ہو تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو یہی ذمہ داری اگر ہم ایک معاشرتی لیول پہ سوچیں
اس فکر کو لے آئیں تو میرے خیال سے بہت ساری بیماریاں کیا یا جو فساد کی جڑ چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں. جی عاصم صاحب، اور میں تھوڑا سا اگر بات کو پیچھے سے اس میں ملاؤں، جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ ہم بعض لوگ اس کو ایک امپوزیشن یا ایک ذمہ داری ایک ایسی جو باہر سے ہمارے اوپر امپوز ہو گئی ہے، ہمارے اوپر لاگو کر دی گئی ہے، اس میں بھی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ شریعت کس لیے آتی ہے. کیا شریعت کوئی ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی خارجی طرف سے ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے؟ شریعت کا مقصد تو انسانیت کی حفاظت ہے، انسانیت کا تحفظ ہے، اور شریعہ کے جتنے احکام ہیں اگر آپ ان کی روح کو اور ان کے اندر جائیں گے گہرائی میں اور ان کے اثرات کو دیکھیں تو انسانیت کے تحفظ کی خاطر ہے. اور جتنے براہ راست اوامر و نواہی آئے، یعنی حکم جہاں کرنے کا دیا گیا اور جہاں روکا گیا، ان سب کے پیچھے جو دراصل کار فرما ہے چیز وہ یہ ہے کہ انسانیت اس سے محفوظ رہے. اگر آپ کو عدل کی بات کی گئی تو وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے. اگر احسان کی بات کی گئی تو احسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کام کو اس درجہ کمال تک پہنچا دینا کہ شاید اس میں بیوٹیفیکیشن والا لفظ اس معنی کو پورے کو نہیں کور کرتا، کہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، اور وہ درجہ کمال اسی طرح پہنچے گا اس کو بنا دیں. تو یہ جو مقصد شریعت یا مقاصد شریعہ ہیں کہ اللہ نے اپنا قانون اپنے انبیاء اور اپنی الہامی کتب کے ذریعے جو بھیجا اور رسول آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل کی، تو اس میں دراصل یہ مقصود ہے کہ انسانیت کی حفاظت ہو اور انسانیت کے تمام وہ جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کا سد باب کیا. اور ایک فلاحی معاشرے کی تکمیل کے لیے چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم بھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ کچھ رائے اس حوالے سے ان سے بھی لی جائے اور اس کے بعد ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی ثاقب صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی معاشرے کی خوبصورتی انہی چیزوں میں ہے اور انہی چیزوں میں پنہا نظر آتی ہے، مقصد اس کا یہی نظر آتا ہے. تو ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ہر مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بھلائی کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جینا سیکھیے، یہ بھی ایک مقولہ بڑا مشہور ہے. تو اس میں کیونکہ ہم دیکھیں مذہب کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے، تو کیا انسان کا یہ فرض ہے، کیا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں؟ بڑی اہم بات کی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اپریشیشن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نے کہا کہ 4 ارب روپیہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہر سال دیتے ہیں محروموں کو، غریبوں کو، مستحقین کو. قرآن تو کہتا ہے کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، حق ہے تمہارے اموال میں محروم کا، سائل کا اور محروم کا، یعنی سائل جو سوال نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بڑا وسیع طبقہ، بھاری تعداد میں لوگ موجود ہیں جو واقعی اس طرح سے دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو خبر نہیں ہوتی، اور حکم بھی اسی کے بارے میں، اور اس کی بڑی سرن و اعلانیتن، یعنی دونوں طرح سے ضروری ہو جاتا ہے. بعض کا اعلانیہ بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ دوسروں کو تشویق ہو، ترغیب، یا یہ ہے کہ سرکار نے جو مقرر کیا ہے اگر اس کو دینا ہے تو وہ اعلانیہ دینا ہوتا ہے. تو باقی جو انسان کرتا ہے اس میں بہت سارا یعنی چھپا کے بھی دیتا ہے. قرآن حکیم میں مومنین کی تعریف میں یہ بات بیان کی. تو ایک تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. واقعاً آخر کوئی آدمی خط نہیں لکھتا کہ جناب آئیے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. کوئی مولوی صاحب مجبور کر کے مسجد میں نماز جمعہ اور اس کے لیے نہیں لے کے آتے. لوگوں کے اندر خود خدا پرستی جو ہے وہ موجود ہے، لوگوں کے اندر خود موجود ہے. کہیں کہیں ابھارنے کی ضرورت ہے. لیکن تو ہم جو یہاں پہ اس طرح ہمارے جیسے لوگوں کی ذمہ داری وہ یہ بنتی ہے ہم تشویق کریں، آفرین کہیں. جیسے نبی پاک